چند ایک الفاظ ہیں وہ آپ نوٹ کر لیجئے. اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں وہ الفاظ آپ کو اگر یاد ہوں گے تو پھر آسانی ہو جائے گی. ہم اللہ کی تمام صفات پر ایمان لائیں گے اور اس میں کچھ چیزوں سے بچیں گے. نمبر 1 تشبیہ سے. تشبیہ کا مطلب ریزیمبلنس. اللہ تبارک و تعالیٰ مسکراتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ غصہ ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کرتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں. یہ ساری چیزیں کسی کے مشابہ نہیں ہیں. کیسے ہیں پھر؟ جیسے اس کی شان کے لائق. ہمیں بتایا نہیں گیا. ہم دیکھیں نا, کوئی بھی چیز ذہن میں لانے کے لیے ہمیں اس چیز کو ذہن میں بٹھانے کے لیے کسی ماڈل کی, کسی ایکسٹرنل یا انٹرنل کسی ایک چیز کی ضرورت ہے جو ہمارے ذہن میں سکیچ ہو. ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یار یہ بڑا خوبصورت ہے. کتنا خوبصورت؟ چاند جیسا چہرہ ہے. چاند ہم نے دیکھا ہوا ہے. بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورتی کو ہم بیان کر سکتے ہیں؟ کوئی ریزیمبلنس والی چیز ہی نہیں ہے. کیسے بیان کریں گے؟ تو سب سے پہلی چیز ہم نے جس کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ کی تمام صفات, اللہ کی ذات کسی کے مشابہ نہیں. نمبر 2 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات, وہ اس کی صفات کی کوئی تعویل نہیں کی جائے گی. تعویل کا کیا مطلب ہے؟ کوئی ایسا معنی بیان کرنا, بنانے کی کوشش کرنا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. نمبر 3 تعطیل. تعطیل کا معنی ہے نا چھٹی کرنا. تعطیل کا مطلب ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ کی یہ صفات ہیں ہی نہیں, یہ تو انکار ہو گیا, ہم یہ بھی نہیں کریں گے. نمبر 4 تفویض. تفویض کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ صفات تو ہیں لیکن مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہے, میں جانتا ہی نہیں, بس اللہ ہی جانتے ہیں. نہیں, اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ بیان کیوں کرتے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ ہیں, بھئی ہاتھ ہیں اللہ تعالیٰ کے, لیکن کیسے ہیں نہیں معلوم, اللہ کو معلوم. تو یہ 5 چیزیں ہوئیں. ایک ہے تمثیل اور تشبیہ, ایک ہے تفویض, تعطیل, تعویل, ایک چیز رہے گی تکییف. تکییف کا مطلب ہوتا ہے کیفیت بیان کرنا, کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ ہیں, کیسے ہیں, کیسے ہیں, یہ ہم نہیں کریں گے. نہ صحابہ میں یہ تھا, نہ تابعین میں یہ تھا. سب سے پہلے اس بارے میں جس نے سوال کیا وہ تھا امام مالک کا دور. قریب کوئی 150 سال کے بعد کسی بندے نے یہ سوال کیا تھا پہلی مرتبہ. کیا بولا؟ امام مالک رحمہ اللہ پڑھا رہے تھے. ایک شخص نے کہا کہ اے امام, الاستواء, اللہ کا عرش پر مستوی ہونا, اس کی کیفیت کیا ہے, اللہ کیسے ہیں؟ امام مالک رحمہ اللہ نے سر جھکا لیا. لوگوں نے دیکھا کہ آپ کی پیشانی پہ پسینہ آ گیا اس سوال کی وجہ سے. پھر انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی زبان سے وہ جواہرات اور وہ موتی نکالے جو قیامت تک کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اب تک ثبت کر دیا. قیامت تک بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھیں گے. کتنے لوگوں کا عقیدہ اس سے بہترین ہو گیا, سمجھ آ گئی بات. انہوں نے کہا الاستواء معلوم, اللہ عرش پر مستوی ہیں, اس کا ہمیں علم دے دیا گیا. والکیف مجہول, اللہ عرش پر کیسے مستوی ہیں ہمیں نہیں بتایا گیا. والایمان بہ واجب, اور اللہ کا عرش پر مستوی ہونے پر ایمان لانا فرض ہے, واجب ہے. والسؤال عنہ بدعہ, اور اس کے بارے میں کیفیت کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے, جو 150 سال کے بعد تقریباً کسی نے یہ جرأت کی. کیا صحابہ عربی نہیں جانتے تھے؟ کیا ان میں کوئی اتنا عقل اور شعور نہیں تھا؟ اللہ اکبر, وہ بہت عقل و دانش میں آگے تھے, لیکن بات کہاں تھی؟ ایمان لانے والے تھے, غیب پر ایمان لانے والے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے تھے. تو اس طرح سے یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں. تو تمام صفات کا معاملہ حل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا, یاد رکھیے قرآن کریم میں 7 آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بات بار بار دہرائی. تو اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں, اللہ تعالیٰ کسی چیز میں محدود نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا
ایسے ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور مخلوقات میں سے کسی کے مشابہ نہیں۔